الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یوں اپنے اختیار کا اعلان کر دیا، یوں اپنے اختیار کا اعلان کر دیا، نیزے پہ بھی تلاوت قرآن کر دیا، نیزے پہ بھی تلاوت قرآن کر دیا، اور لکھ کر لہو سے ریت پر اسلام زندہ باد، لکھ کر لہو سے ریت پر اسلام زندہ باد، محفوظ دین حق کا قلمدان کر دیا، محفوظ دین حق کا قلمدان کر دیا. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ جو شب ہے محرم کی 7 تاریخ والی شب ہے. محرم الحرام کی 6 تاریخ مکمل ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ. میرے عزیزوں، اب یہیں پر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب قرآن عظیم نے شہیدوں کو مردہ کہنے پر پابندی لگایا ہے. چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ شہیدوں کو ہم مردہ نہیں کہیں گے، لیکن ہم شہیدوں کو اپنے قلم سے مردہ لکھیں گے، شہیدوں کو ہم اپنے دل میں مردہ تصور کریں گے. تو خالق کائنات نے اس ہونے والے اعتراض کا بھی جواب دے دیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں انہیں مردہ بھی نہ گمان کرو، اس لیے کہ وہ زندہ ہے اور رب کی جانب سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. میرے عزیزوں،
اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ شہیدوں کو مردہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، مردہ لکھا بھی نہیں کیا سکتا، مردہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شہیدوں کو اللہ کی جانب سے رزق دیا جاتا ہے اور شہداء کرام کھاتے اور پیتے بھی۔ میرے دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو سیدی سرکار والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچ کر مذہب اسلام کی بقا کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، اپنے بھائیوں کو قربان کیا ہے، بھائیوں کو قربان کیا ہے، بھتیجوں کو قربان کیا ہے، عزیز و اقارب کو قربان کرنے کے بعد آخر میں آپ اپنی قربانی پیش فرما کر مذہب اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، مذہب اسلام کو ایک طاقت عطا فرماتے ہیں۔ آج یہ مذہب اسلام اگر ہماری اور آپ کے نگاہوں کے درمیان موجود ہے، آج اگر ہم اور آپ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں تو یہ سیدی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے، ورنہ یزید تو یہ چاہتا تھا کہ مذہب اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے، مذہب اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ میرے عزیزو، سیدی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت بسعادت ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ مولا کائنات کا جواب سنو۔ حضرت علی المرتضی عرض کرتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، میری کیا مجال ہے کہ اس بچے کا نام آپ سے میں پہلے رکھوں؟ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو جاتی ہے۔ حاضر ہو جانے کے بعد عرض کرتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام شبیر رکھ دیا جائے۔ شبیر کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے حسین۔ بتائیے جناب، سیدی سرکار والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو حسین رکھا گیا، یہ رب کی مرضی کے مطابق رکھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ میرے دوستو، سیدی سرکار والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت کے ساتھ ہی آپ کے شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنی آغوش میں لے کر پیار فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ سائل نے یہ سوال کیا، حبیبی یا رسول اللہ، ابھی تو آپ تبسم فرما رہے تھے، نواسہ امام حسین سے آپ پیار فرما رہے تھے، آخر آپ رونے کیوں لگے؟ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابھی میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ، جس نواسہ حسین سے آپ قدر محبت فرما رہے ہیں، میدان کربلا میں محرم کی 10 تاریخ کو آپ کے کلمہ پڑھنے والے 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر آپ کے نواسہ سرکار امام حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں۔ میرے دوستو، آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کے شہادت کی خبر مشہور ہو جاتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یا سرکار مولائے کائنات نے یا سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی آپ لوگ یہ دعا نہ کیے کہ میرے مولا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں جانے سے حفاظت فرما؟ کسی نے دعا نہ کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں
ایک ہرنی کا بچہ لے کر آتے اور تحفہ پیش کر دیتے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی کے تحفہ کو قبول فرماتے ہیں اور آپ کے بغل میں سیدنا سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ نے ہرنی کا بچہ سرکار امام حسین کو عطا فرما دیا. بچوں کی یہ خصلت ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز اپنے بڑوں بزرگوں سے حاصل کرتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. سیدی سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرنی کا بچہ پانے کے بعد آپ خوش ہو جاتے ہیں اور ہرنی کا بچہ لے کر آپ اپنے گھر پہنچتے ہیں. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے تو آپ نے فرمایا بھائی حسن مجھے بھی ہرنی کا بچہ دے دی. تو سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں دوں گا، جاؤ نانا جان سے مانگ لو. نانا جان نے مجھے ہرنی کا بچہ عطا کیا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ سیدی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے امام حسین ایک ہی ہرنی کا بچہ تھا جو میں نے تمہارے بھائی امام حسن کو دے دیا ہے. جاؤ تم بھی اس کے ساتھ اپنا دل بہلاؤ، جاؤ تم بھی ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلو. عزیزان وفا لیکن سیدی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضد کر لیتے ہیں اور ہرنی کا بچہ نہ پانے کی وجہ سے قریب تھا کہ آپ رو دیتے. اتنے میں راوی کا بیان ہے کہ ایک ہرنی اپنے بچے کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر دیتی ہے اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اپنا سر مصطفیٰ کریم کے قدموں میں ڈال دیتی ہے اور عرض کرتی ہے حبیبی یا رسول اللہ پہلا بچہ جو آپ کی بارگاہ میں آپ کے صحابی نے تحفہ پیش کیا تھا وہ بھی میرا بچہ ہے اور آپ نے نواسا امام حسن کو عطا فرما دیا ہے. لیکن امام حسین میرا بچہ نہ پانے کی وجہ سے رونا چاہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کی جدائی برداشت کر لوں گی لیکن امام حسین کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اس لیے میں اپنی مرضی سے اپنا دوسرا بچہ لے کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر امام حسین، خدائے کربلا. حضرات یہ جنگل کا جانور ہے، اسے معلوم ہے مائک کہاں جائے گی بھائی. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادنی دوری والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات یہ جنگل کے جانوروں کو معلوم ہے کہ سرکار امام حسین کو تکلیف پہنچانا مصطفیٰ کریم کو تکلیف پہنچانا. اور جس مسلمان نے یا جس شخص نے اللہ کے پیغمبر کو تکلیف پہنچایا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچایا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے آپ نے ارشاد فرما دیا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. سرکار فرماتے ہیں جس نے حسین سے دوستی کیا اس نے مجھ سے دوستی کیا، جس نے حسین سے بغاوت کیا گویا اس نے مجھ سے بغاوت کیا، اور جس نے اللہ کے نبی سے بغاوت کیا گویا اس نے اللہ سے بغاوت کیا. میرے دوستو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت فاطمہ کے گھر کے قریب سے آپ کا گزر ہونا تھا، ابھی پہنچے نہیں تھے کہ سرکار امام حسین کے رونے کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی کانوں سے سنتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں
اور ٹھہرنے کے بعد آپ وہیں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو، اس لیے کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوا کرتی ہے۔ سوچو مسلمانوں، جب سرکار والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی وجہ سے اللہ کے نبی تڑپ جایا کرتے ہیں، پیارے آقا پریشان ہو جایا کرتے ہیں، تو محرم کی 10 تاریخ کو جمعہ کے دن دوپہر کے وقت میں اللہ کے نبی اپنے قبر انور میں آپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، ظالموں نے 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی رسول ہیں، اور جب آپ کا وصال با کمال ہو جاتا ہے تو آپ ہی کا بیٹا جس کا نام یزید پلید تھا یہ شخصی حکومت قائم کر لیتا۔ شخصی حکومت یعنی زبردستی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد اس نے فوراً مدینہ کے گورنر کے نام حکم نامہ جاری کیا، اور اس میں لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی جلدی ہو سکے میرے نام کی بیعت لے لو، اس لیے کہ یزید کو معلوم تھا کہ اگر سرکار امام حسین نے انکار کر دیا تو پوری دنیا کے مسلمان مجھے اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کریں گے۔ تو مدینہ کے گورنر کے پاس جب یہ خط پہنچا تو مدینہ کے گورنر جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ محب اہل بیت تھے، اہل بیت سے پیار کرنے والے تھے، انہوں نے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد ادب کے ساتھ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد یزید کا خط پڑھ کر سنایا۔ تو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو سننے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ولید سنو، میں نے یزید کا خط سن لیا ہے، لیکن ابھی میں کوئی جواب نہ دوں، میں گھر جا رہا ہوں، اور مشورہ کرنے کے بعد جو میرا فیصلہ ہوگا وہ میں تمہیں آ کے بتا دوں۔ اتنا کہنے کے بعد سیدی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، تو آپ نے سراسر انکار فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اور آپ نے وجہ بھی بیان کیا کہ یزید شراب پیتا ہے، یزید زنا کیا کرتا ہے، یزید نماز کبھی پڑھا کرتا ہے اور کبھی ترک کر دیا کرتا ہے، یزید بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ عزیزان باوقار، انہی سب وجہوں سے سیدی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے آپ نے انکار فرما دیا۔ یزید کی جانب سے زور دیا جاتا ہے، یزید کی جانب سے بار بار بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ سیدی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا، اگر میں مدینہ کی سرزمین پر رہوں گا، یزید مجھ سے جنگ کرے گا، یزید مجھ سے لڑائی کرے گا، اور یہ شہر رسول ہے، ان گلیوں میں اللہ کے فرشتوں کی آمد ہوا کرتی ہے، اگر اس شہر میں، اس گلیوں میں، ان گلیوں میں اگر خون ریزی ہوگی تو مدینہ الرسول کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ میں مدینہ طیبہ کی سکون چھوڑ کر مکہ المکرمہ چلا جاتا ہوں۔ آپ اپنے گھر پہنچنے کے بعد اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم صادر فرماتے ہیں، اور اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضری دیتے ہیں۔ قبر انور پر پہنچنے کے بعد آپ پیارے آقا کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا نواسا امام حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ، میں وہی نواسا حسین ہوں جس کے رونے کی وجہ سے آپ تڑپ جایا کرتے تھے۔ اے نانا جان، میں اس بات سے نہیں ڈر رہا ہوں کہ میری نگاہوں کے سامنے بھائی عباس کے بازو کاٹے جائیں گے، حضرت امام قاسم کو شہید کیا جائے گا، بہن زینب کی چادروں کو چھین لیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، مجھے تکلیف ہے تو اس بات کی ہے کہ آپ کے روضے اطہر سے دور جا رہا ہوں، آپ کے شہر مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے دوستو،
सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर पर सलातो सलाम पढ़ते हैं, फातिहा खानी करते हैं और दुआ की दरख्वास्त करने के बाद आप जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले जाते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी गुंबद खजरा और जन्नतुल बकी के दरमियान जो फासिला है तकरीबन 100 मीटर का फासिला है, इससे ज़्यादा फासिला नहीं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नतुल बकी पहुँचते हैं और जन्नतुल बकी पहुँचने के बाद अपनी वालदा माजिदा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कब्र पर हाजिरी देते हैं और हाजिर होने के बाद आप अपनी वालदा मोहतरमा की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए अम्मी जान, मैं वही हुसैन हूँ जिसे दुरूद पढ़कर आपने सुनाया था और कुरान पढ़कर आपने जगाया था। ए मेरी प्यारी माँ फातिमा, आपने कभी मेरे सवाल को रद्द नहीं किया है। आज आपकी कब्र अनवर पर तेरा बेटा इमाम हुसैन एक साइल की हैसियत से हाजिर है। ए मेरी प्यारी माँ, जब मेरी निगाहों के सामने भाई अब्बास के बाजू काटे जाए उस वक्त मुझे सब्र अल्लाह ताला अता फरमाए। जब बेटे इमाम अली अकबर को शहीद किया जाए तो उस वक्त मेरे हाथों से सब्र का दामन न छूटने पाए। अज़ीज़ान बावकार सैयदी सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वालिदा मोहतरमा के कब्र की ज़ियारत करने के बाद, सलाम पेश करने के बाद, दुआ की अरीज़ा पेश करने के बाद आप अपने मकान पर तशरीफ ले आते हैं और अपने मकान पर हाजिर हो जाने के बाद अपने घर वालों को सफर करने की इजाजत देते हैं। अल-गरज़ मुसलमानों, सैयदी सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना तैयबा छोड़कर मक्कातुल मुकर्रमा पहुंच जाते हैं। मक्के में आपका पहुंचना था कि जंगल के आग की तरह ये खबर पहुंच जाती है कि सैयदी सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा में हाजिर हो चुके हैं। मक्के का हर मुसलमान सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ करता है। इधर कूफे वालों को जब मालूम हुआ कि सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का तशरीफ लाए हैं तो कूफे के मुसलमान एक मजलिस मुशावरत कायम करते हैं, मशवरे की मजलिस मुनक़िद करते हैं और उसमें तय ये पाया जाता है कि किसी भी तरीके से सैयदी सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा बुलाया जाए। एक खत पहुंचा, 2 खत पहुंचा, तकरीबन कमोबेश 150 खत और एक रिवायत में आया है कि 182 खत कमोबेश सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचता है और हर खत का ये मजमून था कि ऐ इमाम, यजीद को हम अपना इमाम तस्लीम नहीं करते, हम गायबाना तौर पर आपको अपना इमाम मानते हैं। आप जितनी जल्दी हो सके कूफा की सरजमीन पर तशरीफ़ ले आए और कूफा के मुसलमानों के ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाएं। सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मक्कातुल मुकर्रमा से सफ़र करना चाहते हैं तो मक्कातुल मुकर्रमा में जो सहाबा किराम मौजूद थे उन लोगों ने आपको मना किया और ये फरमाया कि आप कतअन कूफा तशरीफ ना ले जाएं, इसलिए कि कूफी लोग धोखेबाज हैं। उन्होंने आपके वालिदे गिरामी हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, आपके भाई को जहर दिया। ऐ इमाम, अगर आप कूफा जाना ही चाहते हैं तो पहले किसी को आप अपना नायब बनाकर उसे भेज दें। जब आपका नायब आपको बुलाए फिर आप कूफा की सरजमीन पर तशरीफ ले जाए। अज़ीज़ान बावकार सैयदी सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना नायब अपने चचाजाद भाई हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाकर आप कूफा रवाना करते हैं। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
نے جب یہ سنا کہ مجھے کوفہ کی سرزمین پر جانا ہوگا تو آپ سرکار امام حسین سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے امام آپ کی آواز پر میں لبیک کہتا ہوں، لیکن اے امام میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے دونوں بچوں کو کوفہ ساتھ لے کر جاؤں۔ سرکار امام حسین کی جانب سے اجازت نہیں جاتی ہے۔ سیدی سرکار امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر کوفہ کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں۔ قاضی شریح کے مکان پر آپ کو ٹھہرایا جاتا ہے اور پہلے دن 12,000 مسلمانوں نے قاضی شریح کے مکان پر حاضر ہو کر سرکار امام مسلم بن عقیل کے دستے پاک پر سیدی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بیعت کرتے ہیں، اور دوسرے دن ان لوگوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ سیدی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ کے مسلمانوں کے محبت کو دیکھا، آپ نے فوراً خط لکھا اے امام جتنی جلدی ہو سکے آپ کوفہ کی سرزمین پر تشریف لے آئے اور کوفے کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آپ خط بھیج دیتے ہیں، ادھر کوفی لوگ، ادھر یزید کے جو چمچے تھے، یزید کے جو سپاہی تھے، یزید کے جو ماننے والے تھے، ان لوگوں نے فوراً یزید کے دربار میں یہ خبر پہنچا دی کہ یہاں پر امام مسلم آ چکے ہیں اور امام حسین کے نام کی بیعت دی جا رہی ہے۔ یزید فوراً مجلس مشاورت قائم کرتا ہے، فیصلہ یہ ہوتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو جو بصرہ کا حاکم ہے اسے وہاں سے ہٹا کر کوفے کا گورنر مقرر کر دیا جائے۔ یہ بڑا مکار آدمی تھا، یہ کوفہ کی سرزمین پر رات کے اندھیرے میں پہنچتا ہے اور اس راستے سے جاتا ہے جس راستے پر بیٹھ کر کوفہ کے مسلمان سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، رات کے اندھیرے میں یہ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ پہنچتا ہے اور گورنر ہاؤس پہنچ کر گورنر ہاؤس کے دروازے کو بند کر لیتا، اور رات ہی میں یزید کا حکم نامہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے انہیں دکھا کر معزول کر دیتا ہے اور کوفے کی گورنری کا عہدہ سنبھال لیتا ہے۔ صبح ہو جاتی ہے، صبح ہو جانے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس کے چھت پر چڑھ کر اعلان کرتا ہے اے کوفہ والو سنو، آج کی تاریخ سے میں تمہارا نیا حاکم مقرر ہو چکا ہوں، کان کھول کر سن لو۔ آج کی تاریخ سے اگر کسی نے امام حسین سے محبت کا دعویٰ کیا اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کی جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی تقریر سننے کے بعد کوفہ والے سرکار امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ عصر کی نماز کی امامت سیدی سرکار امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جب آپ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تھے تو آپ کی ابتدا میں 500 کوفہ کے مسلمان موجود تھے، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا ہے تو آپ کی ابتدا میں کوئی مسلمان موجود نہ تھا، صرف اور صرف آپ کے دونوں شہزادے موجود تھے۔ آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں اب یہاں پر میرا کوئی نہیں ہے، اب میرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آپ اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے حوالے کرتے ہیں اور کوفے کی سرزمین پر نکل جاتے ہیں۔ ہر کوفے کے مسلمان کے گھر کا دروازہ بند ہے، آپ چل رہے ہیں، چلتے چلتے آپ کو پیاس کا غلبہ ہو جاتا ہے، بڑی شدت کے ساتھ آپ کو پیاس لگ جاتی ہے، ہونٹ مبارک کانٹے کے مثل ہو جاتے ہیں۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے سیدی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، لیکن ہر مکان کا دروازہ بند ہے۔ آپ چلتے رہے، چلتے چلتے آپ نے کیا دیکھا؟ ایک بوڑھی عورت اپنے مکان پر اس انداز میں بیٹھی ہوئی ہے جیسے کسی آنے والے کا انتظار کر رہی ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس ضعیفہ کو دیکھتے ہیں آپ ٹھہر جاتے ہیں، اور ٹھہرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں، اگر آج مجھے ایک پیالہ پانی تو مصیبت کے وقت میں ملا دے، قسم خدا کی میں وعدہ کرتا ہوں میدان محشر میں اپنے نانا جان سے کہہ کر تجھے کوثر کا جام
شراب پلواؤں گا۔ وہ عورت کہنے لگی آپ کون ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سید امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نام و نسب بیان کرتے ہیں، اپنا مکمل پتہ بیان کرتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی سرکار آپ میرے مکان کے اندر آئیے۔ آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں، آپ کو ایک پیالہ پانی دیا جاتا ہے، جیسے ہی آپ اس پیالے کے پانی کو اپنے منہ کے قریب کر دیتے کرتے ہیں، تمام سپاہیوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور ظالموں نے چاروں طرف سے تیر و تلوار کی بارش کر دی۔ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا جو آپ کے ہونٹ مبارک سے لگتے ہیں، خون کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں اور پیالے میں گرتے ہیں۔ سرکار امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود جب آپ اپنی تلوار کو جنبش دیتے ہیں تو 500 یزیدی سپاہی مات کھا جاتے ہیں، لیکن دھوکے سے آپ پر وار کیا جاتا ہے اور آپ کو زخمی کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب سیدی سرکار امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو عبید اللہ ابن زیاد نے یہی کہا تھا کہ اے امام مسلم، اگر زندگی چاہتے ہو تو یزید کی بیعت قبول کر لو۔ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، اے ظالم، یہ سر دے دوں گا لیکن یہ ہاتھ ایک شرابی کے ہاتھ میں نہ دوں گا۔ سر دے دوں گا لیکن یہ ہاتھ ایک زانی کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، یہ ہاتھ ایک تارک نماز کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ آپ نے مکمل انکار فرما دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جلادوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگا ان کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جاؤ اور بے دردی کے ساتھ شہید کرو۔ جلاد امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں اور گورنر ہاؤس کی چھت پر لے کر پہنچتے ہیں، وار کرنا چاہتے ہیں۔ سید امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے جلادو، مجھے قتل کرنے سے پہلے میری 3 وصیتیں سن لو۔ سب سے پہلی وصیت تو یہ ہے، میں نے اپنے بھائی امام حسین کو خبر کیا ہے کہ آپ کوفے کی سرزمین پر تشریف لے آئے، انہیں منع کر دینا کہ وہ نہ آئے۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ اس سرزمین پر میں فلاں شخص کا قرض دار ہوں، قرض میں ادا نہ کر سکا، میری زرہ بیچ کر قرض کی ادائیگی کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے شہید ہو جانے کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے بچوں پر رحم کرنا، انہیں قتل نہ کرنا، انہیں باحفاظت مدینۃ الرسول پہنچا دینا۔ وصیت کر جاتے ہیں اور وصیت جیسے ہی آپ نے کیا، ظالموں نے وار کیا اور آپ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ عزیزان باوقار، سیدی سرکار امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان عام کیا جو امام مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے شاہی خزانے سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ تمام کے تمام یزیدی سپاہی امام مسلم کے بچوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ الغرض امام مسلم کے بچوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، انہیں جیل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جیل خانے کا جو جیلر تھا محب اہل بیت تھا، اس نے دونوں بچوں کو آزاد کر دیا۔ پوری رات دونوں بچے کوفہ کی سرزمین پر چلتے رہے اور یہ سوچ کر چلتے رہے کہ